بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کو یوم دفاع پاکستان کے کچھ منظر کش کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو مس نہیں کریں تاکہ آپ کو ہسٹری کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ دوستو، ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں اور ہر قوم انہیں اپنے طریقے سے مناتی ہے۔ ان میں کچھ مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مذہبی عقیدت و احترام سے منائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ان خاص دنوں کو ممالک اور قومیں اپنی ملکی اور قومی تہوار کے طور پر بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں۔ اسی طرح قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ خاص دن ہوتے ہیں۔ دوستو، انہی خاص دنوں میں ہمارے بھی خاص دن ہیں، جو کہ یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم تکبیر، یوم دفاع، یوم اقبال، یوم قائد اعظم وغیرہ۔ ان دنوں کے منانے کا مقصد اپنے ماضی سے رشتہ قائم رکھنا اور ماضی کے واقعات کی یاد تازہ رکھنا ہے۔ دوستو، آج 6 ستمبر کو ہمارے ساتھ کیا ہوا، اس کی منظر کشی کرنے کے لیے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب لاہور کے قریب واگا کی سرحد پر بسنے والے پاکستانی دن بھر کے کام کاج سے تھکے ہارے گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک توپوں کی گھن گرج نے ان کو جگا دیا۔ یعنی کہ ہمارا جو قریبی ممالک پڑوسی ملک جو ہے بھارت، اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر حملہ کیا۔ تو اصول تو یہ تھا کہ کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے اعلان جنگ کیا جائے۔ اس نے اعلان جنگ نہیں کیا، مگر بھارت نے چھپ کر ہم پر وار کیا، مکاری سے وار کیا۔ اس نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کا خیال تھا، اس نے سوچا کیا تھا کہ پاکستانی سو رہے ہیں، ایسے میں اس کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانا آسان ہوگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی ہیں۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ قوم کا ہر بچہ، جوان اور بوڑھا سر پر کفن باندھے اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا۔ ایمان اور اتحاد کی قوت رکھنے والی قوم اپنا تن من دھن وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ دوستو، جب اس نے حملہ کیا تو چھپ کر حملہ کیا کہ مسلمان سو رہے ہیں، پر ایسا بالکل نہیں تھا۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ تو بھارت کے پاس ہم سے کہیں زیادہ فوج تھی۔ اسلحہ، بارود، لڑاکا طیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی اسے ہم پر واضح برتری حاصل تھی۔ دوستو، اس کے پاس فوجیں بھی تھیں، اسلحہ بارود بھی تھا، یعنی اس کے پاس تمام قوتیں اس کے پاس موجود تھیں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے اسے شکست دے دی۔ تو دوستو، اس نے اپنے ساز و سامان اور عددی برتری کے گھمنڈ میں آ کر ہم پر جنگ مسلط کی۔ جو اس نے ہم پر جنگ کی، تو ہمیں اپنے جذبہ جہاد اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ تھا۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت نے منہ کی کھائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہم نے بھارت کے منہ پھیر دیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر محاذ پر اس کے دانت کھٹے کیے۔ اس جنگ میں واگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری اور شجاعت کی ایک نئی داستان قائم کی۔ بھارت نے دوپہر کا کھانا لاہور کے جم خانے کلب میں کھانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ دوستو، اس نے سوچا کہ ہم ان پر لاہور پر بھی قبضہ کر کے جم خانہ کلب میں جا کر کھانا کھائیں گے، لیکن BBC جیسے خبر رسائی اداروں نے لاہور پر بھارتی قبضے کی جھوٹی اور من گھڑت خبر بھی نشر کر دی۔ یعنی BBC والوں نے یہ جو خبر تھی وہ نشر کر دی۔ اس سے مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، راجہ عزیز بھٹی نے اس محاذ پر دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، یعنی اس نے اس کو بہت ہی روکے رکھا اور
ہوا کیا، انہوں نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر مسلسل 5 روز تک بھارت کو نہر کے اس پار روکے رکھا۔ واگا کے محاذ پر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے عزم شجاعت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ ہمارے جوان بہادر کے جارحانہ عزائم کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ جم خانہ قلم میں دوپہر کا کھانا کھانے اور عیش و عشرت کی محفل سجانے کا بھارتی خواب چونکا چور ہو گیا، چکنا چور ہو گیا۔ یعنی پاکستانی فوج نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ لاہور کے علاوہ وہ تصور کے محاذ پر بھی شکست بھارتی فوج کا مقدر ٹھہری۔ دوستو پھر جب جنگ شروع ہوئی تو پھر کیا کیا ہمارے جو بہادر فوجی تھے انہوں نے کیا کیا کارنامے پیش کیے، تو میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی جنگ کو شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ بھارتی فوج نے سیالکوٹ کا رخ کیا، یعنی لاہور کی طرف جو جم کی طرف انہوں نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا تھا تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور سیالکوٹ کا رخ کیا۔ تو یہاں پہ چونڈا کے مقام پر جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ بھارت نے 500 ٹینکوں اور 50,000 فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اسے گمان تھا کہ پاکستان میں اس حملے کا جواب دینے کی سکت نہیں ہوگی، مگر اس کے سارے گمان اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ چونڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی وہ اب تک سچے جذبوں کی فتح کا یقین بن کر چمکتی رہے گی انشاءاللہ۔ پورے ملک کی طرح سیالکوٹ کے غیور شہریوں نے بھی اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بل بوتے پر چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ اس جنگ میں بڑی فوج کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ نے بھی نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ 17 روز اس جنگ میں فضائیوں پر ہمارے شاہینوں کا راج رہا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ صحرائے است کے دریا است، نہ بال پر ماں است، یعنی کہ ہم جو ہیں ہمارے جیسی کوئی طاقت نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہے۔ تو دوستو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس جنگ میں کون کون سے بہادر شہید ہوئے اور کون کون سے فوجیوں نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے۔ میجر عزیز بھٹی یعنی میجر عزیز بھٹی شہید کو تو سارے جانتے ہیں، انہوں نے بہت ہی کارنامے سر انجام دیے۔ تو میجر عزیز بھٹی صاحب جو ہیں تو ان کا جو تعلق جو تھا وہ ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے۔ میجر عزیز بھٹی شہید 6 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ وطن آنے کے بعد میجر عزیز بھٹی 1946 میں بطور ایئر مین اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور 1947 میں کارپورل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1948 میں پاک فوج کی ملازمت کے لیے درخواست دی۔ جنوری 1956 میں عزیز بھٹی کو اعلیٰ تربیت کے لیے کینیڈا بھیج دیا گیا۔ میجر عزیز بھٹی 10 ستمبر 1965 کو دشمن کے گولے کی زد میں آ کر شہید ہوئے۔ دوستو اس پاک سرزمین پر شہیدوں کا خون ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے تا قیامت ہماری زمین جو ہے پاکستان کی پاک زمین شاد و آباد رہے، ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے، کبھی غم ان کے قریب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔